أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے بھیجا بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے بھی رسولوں کو، پھر ان کو پکڑا سختی نے، تکلیف نے، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں. اس دنیا میں جو بھی تکالیف آتی ہیں، وہ سیلاب ہوں، زلزلے ہوں یا بیماریاں ہوں، ان کا مقصد جھنجھوڑنا ہوتا ہے. قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر جب ہم آگے پہنچیں گے تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی عذابوں کے ذریعے سے جھنجھوڑتا ہے اور موقع دیتا ہے انسانوں کو توبہ کرنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اور عاجزی اختیار کرنے کا. فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑائے. ولیکن قست قلوبہم، بلکہ اس کے برعکس ان کے دل سخت ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے وہ کام ان کے لیے اور زیادہ پرکشش بنا دیے. فَقُطِعَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے وہ بات جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے. حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب خوش ہو گئے، بما اوتوا، جو چیزیں انہیں عطا کی گئی تھی ان پر، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو ہم نے انہیں اچانک دبوچ لیا اور پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے. یہ بہت اہم مضمون ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ انجوائے کرنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا دارالامتحان ہے. یہاں اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. یہاں کی مصیبت بھی آزمائش ہے اور یہاں کی راحت اور آسائش بھی آزمائش ہے. جو انسان اس دنیا کو دارالجزا سمجھتا ہے وہ ہمیشہ پریشان ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ سے میسر آ رہی ہوں تو بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں اسی لیے مجھے نوازا جا رہا ہے. اور اگر وہ تکلیف میں ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میں تو لٹ گیا، میں تو مارا گیا، ختم ہو گیا، میرے تو حالات کبھی بہتر ہو ہی نہیں سکتے. یہ دونوں تصور جو ہیں غلط ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو آزمائش بنایا ہے. سورہ ملک میں بہت واضح الفاظ میں کہا گیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کا یہ سلسلہ بنایا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. پھر سورہ کہف میں فرمایا گیا کہ اس زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے بڑا پرکشش بنایا ہے، دل کو لبھانے والا، امیزنگ. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے.
تو یہ زندگی جو ہے یہ آزمائش، جتنا انسان اس کو جلد سمجھ لے کہ یہ آزمائش کی جگہ ہے، اتنا ہی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ یہی بات علامہ اقبال نے کہی کہ کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ زندگی جو ہے یہ دارالامتحان ہے۔ تو یہاں پر جو بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں اس بڑے عذاب سے پہلے، یعنی آگے جا کر تو یہ بات واضح کی جائے گی کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے، قیامت سے پہلے، یا جو ہلاکت والا عذاب ہوتا ہے اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ لوگ باز آ جائیں، لیکن بالعموم ہوتا وہی کچھ ہے جو آج سے 7 سال پہلے ہمارے یہاں ہوا۔ اتنا بڑا زلزلہ آیا، یعنی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھی 3 لاکھ افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے، لیکن کوئی تبدیلی آئی؟ بلکہ یہ بھی سننے میں آیا کہ یہ بڑا نادر موقع ہے ہمارے لیے، یعنی باہر سے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں ریلیف کے کام کے لیے، بڑا نادر موقع ہے کہ ہم انہیں اپنے شمالی علاقہ جات کا نسوانی حسن جو ہے وہ دکھائیں تاکہ ٹورزم جو ہے یہ پروموٹ ہو سکے۔ یعنی یہ عبرت ہوئی ہمیں اس زلزلے سے، تاکہ ہم جسم فروشی جو ہے اس کو پروموٹ کر سکیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جو بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب پوری طرح وہ خوش ہو گئے اس پر جو کچھ انہیں دیا گیا تھا، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی، والحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ارائیتم، کہو بلا دیکھو تو، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ چھین لے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو سیل کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے، کون سا الہ ہے کہ جو یہ چیزیں تمہیں واپس دلا سکے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسے آیات کو گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں، یعنی دور رہتے ہیں ان آیات سے۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، کہو بلا دیکھو تو اگر آئے اللہ کا عذاب اچانک، اور جہرتن، اور بالکل کھلا، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا ظالموں کے علاوہ کوئی اور بھی ہلاک ہوں گے؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نے رسولوں کو صرف خوشخبری دینے اور خبردار کرنے ہی کے لیے بھیجا تھا۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو ایمان لائیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، ہاں جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، یمسہم العذاب، انہیں لازماً عذاب پہنچے گا، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اچھا اب یہ بھی وہی مضمون ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش تقاضا کر رہے ہیں نشانی کا کہ یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، ایسا کر دو، ویسا کر دو۔ اب اس کا جواب، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دو ان سے کہ میں تم سے کب کہتا ہوں، یعنی میں تم سے نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ ہی مجھے غیب کی خبر ہے، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس پیروکار ہوں اسی کا جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، ان سے پوچھو کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہیں؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ وانذر به الذین یخافون، اور خبردار کر اس کے ذریعے سے، یعنی قرآن ہی کے ذریعے سے، یعنی تبلیغ بھی قرآن کے ذریعے اور خبردار کرنا بھی قرآن مجید ہی کے ذریعے سے۔ کن کو خبردار کر؟ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس سے کہ وہ اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ جس روز نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈرنے لگیں۔
وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اب یہ اسی مضمون کا ایک خاص مینیفیسٹیشن ہے کہ ایک دائی جس کو کوئی اسائنمنٹ دی گئی ہے، ایک ہے اس کو حکم دیا گیا ہو صرف دعوت و تبلیغ کا کہ بیج بکھیرتے چلے جاؤ۔ مکے والوں نے سیچوریشن ہو گئی، جنہوں نے ماننا تھا مان لیا، اب اگلی بستی میں چلے جاؤ، طائف میں چلے جاؤ، طائف میں بھی سیچوریشن ہو گئی، اب آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، عرب سے باہر نکل جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، دعوت و تبلیغ کرتے رہو، جس کا جی چاہتا ہے مانے، جس کا جی چاہتا ہے نہ مانے۔ یہاں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی جب بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کا فیصلہ ہو گیا، بنو ہاشم نے آپ کو ڈسون کر دیا ابو لہب کی قیادت میں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، یہ سیرت کا بڑا اہم واقعہ ہے جو عام طور پر سیرت نگاروں نے منشن نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کیوں گئے تھے۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے انہوں نے خاندانی ٹریڈیشن کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، جیسے ہمارے یہاں دیہاتوں میں جہاں بھی خاندانی نظام ہوتا ہے یہی کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں یعنی برادریوں کے گھر ہیں، یہ رائیوں کے گھر ہیں، یہ راجپوتوں کے گھر ہیں، یہ گجروں کے گھر ہیں، یہ جواٹوں کے گھر ہیں، یہ اس طرح سے طے شدہ ہے۔ اب اگر کسی ایک گھرانے کا کوئی شخص، کوئی لڑکا کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کا خاندان اس کے پیچھے ہوتا ہے، اگرچہ وہ خاندان والے اس کو صحیح نہیں سمجھتے اس کام کو، لیکن کہتے ہیں منڈا ساڑا خبردار ہاتھ لایا۔ تو پھر اس کے پیچھے تھانے بھی جاتے ہیں، کچہری بھی جاتے ہیں، یہاں تک وہ سپریم کورٹ بھی جاتے ہیں اس کو بچانے کے لیے، اس کی سپورٹ کرتے ہوئے۔ جب تک بنو ہاشم کے سربراہ ابو طالب تھے اور وہ زندہ تھے، انہوں نے کہا خبردار، محمد صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن محمد از آرس، ساڑھا منڈا ہے، خبردار اطلاع۔ لہذا قریش آتے تھے ابو طالب کے پاس کہ سمجھا لو اس کو، بہت ہو گئی، یہ چاہتا کیا ہے؟ کسی سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کسی عورت سے تو بتائے پسند کی عورت، مال و دولت چاہتا ہے بتاؤ کتنا دے دیں، بادشاہ بننا چاہتا ہے تو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن کس کے پاس آتے تھے؟ ابو طالب کے پاس۔ یہاں تک کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ ختم نہیں کی تو پورے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا انہوں نے، لیکن ابو طالب نے سپورٹ ودرا نہیں کی، منڈا ساڑا۔ لیکن جب سن 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو نیکسٹ خاندان کا سربراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن حضور کا چچا ابو لہب بن گیا۔ یعنی سربراہی جب تک عبد المطلب کے بیٹے زندہ ہیں تو ون آفٹر انادر وہی سربراہ بننے والے ہیں نا۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے ہے کہ شاہ عبدالعزیز جو سعودی فرما روا تھے، ان کے انتقال پر شاہ سعود ان کا بڑا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ بن گیا۔ سعود کا انتقال ہوا تو شاہ فیصل جو ہے وہ بادشاہ بن گئے، ان کے بعد اگلے بھائی خالد بن گئے، پھر فہد بن گئے، پھر عبداللہ بن گئے، ابھی تو بیٹے ہی چل رہے ہیں نا ان کے۔ تو ابو طالب کا انتقال ہوا تو ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، اور وہ ویسے ہی پہلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مخالف تھا، لہذا اس نے سربراہی سنبھالتے ہی 2 ہفتے کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ گویا آج کی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹیزن شپ لے لی گئی، اب آپ کی کوئی آئیڈینٹی نہیں۔ تو آپ طائف تشریف لے گئے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں، اسائلم کی تلاش میں، لیکن وہاں ایک دن میں جو کچھ ہو گیا وہ آپ کو معلوم ہے۔ اب مکے سے نکلنے کی اجازت نہیں، اور حکم کیا ہے کہ اللہ کے جھنڈے کو سب بلند کرنا ہے، اور یہی کرنا ہے مکے کے اندر۔ اب اگر اپنے آپ کو اس سچویشن میں لے کے جائیے کہ جب کوئی مان کے نہ دے، مخالفت کا یہ عالم ہو، تو انسان کو 20 قسم کے خیالات آتے ہیں۔ پھر اسی میں ہوتا ہے کہ یہ قبائلی نظام ہے، جب تک یہ قبائلی سردار میرے ساتھ نہیں دیتے یا میں کچھ نہیں کر سکتا، لہذا ان کو ٹارگٹ کرنا، ان کو اہمیت دینا،
ان کو انٹرٹین کرنا یہ بالکل فطری عمل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی طرف مائل ہوتے تھے کہ سرداروں کو کچھ جو ہے ذرا آؤٹ آف دی وے پروٹوکول دے کر انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ اس کی ایک مثال ہے، کئی مقامات پر قرآن مجید میں ہوا ہے. یعنی جو اس سختی تھی امتحان کی، اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی سردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی کمزور، نادار، غریب ساتھی کے مقابلے میں پریفرنس دے دی تو فوراً قرآن مجید کی آیت آتی تھی کہ نہیں، تمہارا کام ہے کہ بس اپنا کام کرتے چلے جاؤ، کون آتا ہے ہدایت پر کون نہیں آتا یہ ہمارا کام ہے. آگے نہیں، جس پر ہم نے پچھلی جو اختتام ہوا تھا وہ اسی بات پر ہوا تھا. اب آئیے وہ مضمون پھر آیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور مت پرے ہٹا ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غریب مخلص ساتھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دین کی بات پوچھ رہا ہے، اور کوئی بڑا سردار آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ذرا تم بیٹھو، ذرا میں پہلے اس سے بات کر لوں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس سے بھی. مت پرے ہٹا ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، ما علیک من حسابہم من شیء، تمہارے ذمے ان کا حساب نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور ان کے ذمے تمہارا حساب نہیں ہے. اور دیکھو فتطردہم فتکون من الظالمین، اور اگر تم نے ان کو پرے ہٹایا ان بڑے بدماشوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے تو ظالم ہوگے، بڑا ظلم کرو گے تم. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے آزمایا ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کو، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِبَيْنِنَا، کہ کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے مقابلے میں احسان کیا ہے. اچھا اب یہ کن کا قول ہے سمجھ گئے آپ؟ یہ چودھریوں کا قول ہے کہ جب قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول کے ماننے والے اور ان کے پیروکار ہیں ان پر اللہ کا احسان ہے، اب وہ ٹونٹنگ انداز میں کہتے ہیں اچھا 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 اے بھکھے ننگے ہیں تو اللہ کا احسان ہوا ہے. اس پر جواب دیا جائے گا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم نہیں ہے کہ شکر گزار کون سے ہیں. اور اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت ہے، واہ واہ واہ، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب اے نبی آپ کے پاس آئیں وہ لوگ کہ جو میری آیات پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو انہیں ویلکم کیجئے، ان کو السلام علیکم کہیے. تو یہاں السلام علیکم کہنا جو ہے یہ نارمل انداز میں نہیں ہے. جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو میری آیات کو مانتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو ویلکم کیجئے اور کہیے كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، تو جو کوئی بھی تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے جذبات میں آ کر یا لا علمی میں، ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اب دیکھیے وہ جو چودھری ہیں، ممکن ہے ان چودھریوں میں بڑے کریکٹر والے لوگ بھی ہوں. یعنی ابو جہل جو تھا وہ ایک اچھے ریپوٹیشن کا مالک شخص تھا، جرم کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار. اس کے مقابلے میں کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا ماضی جو ہے وہ کوئی اتنے اچھے کریکٹر والا نہ ہو، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے، ایمان لاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اونچا ہو جاتا ہے. تو جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ انہیں ویلکم کیجئے اور انہیں خوشخبری دیجئے
کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے، تو جو کوئی بھی تم میں سے جذبات میں آ کر لا علمی میں کوئی برائی کر بیٹھے، بڑی سے بڑی برائی کر بیٹھے، لیکن اس کے بعد توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی پر وہ واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، پہلی امتوں میں سے کسی امت کا، کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ اب قتل جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی نیک بن جاؤں، تو وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا، تو اس نے کہا کہ میں 99 کر چکا ہوں قتل، تو میرے لیے کیا گنجائش ہے کوئی بخشش کی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک انسان کا قتل جو ہے وہ بھی پوری انسانیت کا قتل ہے، نو وے۔ اس نے کہا صاحب کیوں نہ سینچری پوری کر لوں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا، پھر اسے خیال آیا کہ میں پھر کسی سے پتہ کروں، شاید میرے لیے کوئی گنجائش ہو۔ اب وہ ایک اور عالم کے پاس گیا اور اس سے جا کر اس نے تذکرہ کیا، تو اس کو ویلکم کیا، یس یس کم آن آ جاؤ توبہ کر لو، وقت ہے، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لہذا اس شخص نے فوراً توبہ کر لی، اور اب وہاں سے اٹھ کر وہ گھر کی طرف چلا تو راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب فرشتوں کے درمیان ایک جھگڑا شروع ہوا کہ وہ جو بروں کی جان قبض کرنے والے فرشتے وہ بھی آ گئے، اور جو نیکوں کی جان قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ بھی آ گئے، روح قبض کرنے والے۔ تو وہ کہ ہمارا آدمی ہے، وہ کوئی ہمارا آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف کیس ریفر کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاصلہ ناپ لو، اگر تو وہ زیادہ فاصلہ طے کر چکا ہے تو پھر اسے نیک کنسیڈر کر لو، اور اگر اس نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہے تو پھر اسے بے شک بروں میں شامل کر لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی اس نے فاصلہ تھوڑا طے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جو دوسرا راستہ تھا اس کو چھوٹا کر دیا اور اس راستے کو اسٹریچ کر دیا تاکہ وہ اپنی منزل سے قریب شمار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پذیر آئی توبہ کی۔ وہ جو فارسی کی مشہور ربائی ہے کہ بازا ہر آنچے ہستی بازا، گر کافر ہو گبر ہو بت پرستی بازا، این درگاہ نو امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، صبح کرو، شام کرو، دن کرو، رات کرو۔ پرسوں آئی تھی نا آیت کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، کہ جو کوئی بھی جذبات میں آ کر کوئی گناہ کر بیٹھے اور فوراً ہی توبہ کر لے، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا تو اللہ نے اپنے پر واجب کر لیا، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ موت کے اثرات ظاہر نہ ہوں۔ اور وہاں فرمایا گیا تھا کہ اور وہ لوگ کہ جو گناہ کرتے رہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا حالت کفر میں انہیں موت آ جائے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الخوف والرجا کہا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو اور توبہ تائب ہوتے رہو، لیکن یہ توبہ جو ہے یہ ریئل ہو، یہ استغفار جو ہے یہ ریئل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جب انسان پر مہربانی ہوتی ہے تو اس کو اپنی برائیاں نظر آتی رہتی ہیں، اور جب وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو شیطان اسے پھلاتا ہے کہ وہ تمہارے جیسا نیک آدمی تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب انسان کو اپنی برائیاں یاد آتی ہیں تو انسان توبہ طائب ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور جب نیکیاں یاد آتی ہیں تو پھر اسے خواب آنے شروع ہوتے ہیں مہدی ہونے کے، نبی ہونے کے، مسیح موعود ہونے کے۔ یہ سارے جو ڈرامے ہم وقتاً دیکھتے ہیں وہ یہی ڈرامے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کے جو نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے نا، شیطان بھی لنگر لنگوٹا کس کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ میں اب اسے گمراہ کیسے کروں، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری نہ فرمائے تو پھر شیطان کے لیے گمراہ کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ تو فرمایا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم وکذالک نفصل الآیات، اور یوں ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں
وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہو کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے عبادت کرنے کی ان لوگوں سے، ان لوگوں کی عبادت کرنے سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، ان سے کہو کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور اگر میں نے ایسا کیا تو پھر میں گمراہ ہوا اور پھر میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، کہہ دو کہ میں اپنے رب کی جانب سے کھلی دلیل پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، لیکن تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، جو کچھ تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قیامت ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کارنر کرنے کے لیے انہوں نے کوئی جو امکان تھا وہ چھوڑا نہیں۔ یعنی پہلے تقاضا کیا کہ یہ کر کے دکھا دو، 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 یہ کر کے دکھا دو۔ آخر کا اچھا قیامت کی دھمکیاں دیتے رہتے ہو تو پھر لے آؤ، کل کیوں، آج کیوں نہیں، لے آؤ۔ ابھی اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان سے کہو ما عندی ما تستعجلون بہ، جو کچھ تم جس کے لیے تم جلدی مچا رہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہی سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، ان سے کہو کہ اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو لقضی الامر بینی و بینکم، تو پھر میرے اور تمہارے درمیان قصہ تمام ہو چکا ہوتا، اس لیے کہ میرے صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان حلیمی ہے جس کی بنیاد پر تم ابھی تک زندہ ہو، اس کے اپنے فیصلے ہیں، ورنہ میری ہمت جواب دے گئی میں تو پھر کام تمام کر دیتا، تمہیں دکھاتا نشانی، اور اس نشانی کے بعد پھر کیا ہوتا، نتیجہ کیا نکلتا، تباہی تمہاری۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں تمام خزانوں کی کنجیاں، اور انہیں کوئی نہیں جانتا کہ وہ ہیں کتنے اور کہاں کہاں ہیں سوائے اللہ کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین پر ہے اور جو کچھ سمندر کے اندر ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں نہیں ہوتا۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز ایسی ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ ایک روشن کتاب کے اندر، واضح کتاب کے اندر ریکارڈڈ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی تو ہے جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے رات کو جب تم سو رہے ہوتے ہو۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور یہ خواب کا تجربہ ہم کرتے ہی ہیں کہ سوئے میں ہماری روح جو ہے وہ جسم سے ڈیٹیچ ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی تو ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جو کچھ تم کرتے ہو دن میں۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے اس میں، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پورا ہو وہ وعدہ جو مقرر ہو چکا ہے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تمہاری طرف نگہبان بھیجتا ہے۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، توفتہ رسولنا، تو ہمارے پیغمبر یعنی ہمارے فرشتے انہیں اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، اور اس میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اپنے حقیقی مالک کی طرف۔ الا لہ الحکم، سن لو اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، ان سے پوچھو کہ کون تمہیں بچاتا ہے زمین اور دریا کے اندھیروں سے۔ تدعونہ تضرعا وخفیۃ، کہ جب تم
عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے اس کو پکارتے ہو. لئن انجانا من ہذہ، اگر اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم اس کے شکر گزار ہو جائیں گے. قل اللہ ینجیکم منہا، کہو کہ پھر اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے، اللہ تمہیں نجات دیتا ہے من کل کرب، ہر قسم کی سختی سے. ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہہ دو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں آ رہی ہیں، کہہ دو کہ اللہ قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب بھیج دے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعان، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور پھر تمہیں ایک دوسرے کے غصے کا مزہ چکھائے. انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، ہم کیسے نشانیوں کو گھما پھرا کر طرح طرح سے بیان کرتے ہیں. لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اس کو بھی جھٹلا دیا تیری قوم نے، حالانکہ وہ حق بات تھی. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، انہیں کہہ دو کہ میں تم پر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور لگ تمہیں پتے جائیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ وہ جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں، جب تم دیکھو ان لوگوں کو کہ وہ جھگڑ رہے ہیں ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کش ہو جانا. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان تجھے بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرَىٰ، تو پھر یاد آنے کے بعد تم ان کے پاس نہ بیٹھنا. بعد الذِّکْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ان ظالموں کے پاس یاد آنے کے بعد نہ بیٹھے رہنا. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، اور یہ ہم سب کے لیے انسٹرکشن ہے کہ ایسی شیطانی محفلوں میں جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا انکار کیا جا رہا ہو، ان میں نہ بیٹھیں، اٹھ جائیں وہاں سے. اور اگر غلطی سے بیٹھے رہ جائیں اور پھر جب یاد آئے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، تو بغیر کسی ریزرویشن کے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ مولوی کہیں گے، دقیانوسی کہیں گے، تنگ نظر کہیں گے، اولڈ مین کہیں گے، whatever، اٹھ جاؤ وہاں سے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور جھگڑنے والوں میں سے اللہ سے ڈرنے والوں کا کوئی حساب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو صرف ایک نصیحت ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ لوگ باز آ جائیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جو دین کو کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور نصیحت کر انہیں بھی اس کے ذریعے سے. اب دیکھیے ایک ہی صورت کے اندر بار بار قرآن جو ہے یعنی ایز این انسٹرومنٹ آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تبلیغ کرو قرآن کے ذریعے سے، خبردار کرو قرآن کے ذریعے سے. اب یہاں نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے، یعنی نصیحت کرنے کے اور بھی انداز ہیں، لیکن اصل نصیحت، سیف نصیحت، پروفاؤنڈ نصیحت اور ساؤنڈ نصیحت جو ہے وہ یہ جو قرآن کے حوالے سے کی جائے. وَذَكِّرْ بِهِ، اور قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو. أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، مبادہ کوئی شخص گرفتار ہو جائے اپنے کیے میں، یعنی اپنے گناہوں کے وبال میں پھنس جائے قیامت کے دن. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، کہ جب اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور حمایتی سفارش کرنے والا نہ ہو. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ بدلے میں دے سارے کے سارے بدلے، لا یؤخذ منہا، تو ان سے قبول نہ کیا جائیں. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گرفتار ہوئے اپنی کرتوتوں میں. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا ان کے پینے کو. وعذاب علیم، اور ایک دردناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے. قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، پوچھو ان سے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نہ نفع دے ہمیں اور نہ کوئی نقصان.
وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم لوٹ جائیں اپنی ایڑیوں پر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ كَالَّذِي اسْتَعْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حیران، اس شخص کی مانند کہ جو جنگل میں حیران و پریشان کھڑا ہو، لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ، اور اس کے کچھ دوست ہوں، ساتھی ہوں کہ جو اس کو بلا رہے ہوں إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا، ہدایت کی طرف یہ کہتے ہوئے آ جاؤ ہمارے پاس۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، واضح کر دو کہ بے شک رہنمائی تو اللہ ہی کی رہنمائی ہے، بے شک اللہ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور وہی تو، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا اور وہ ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنْفَعُ الصُّورُ، اور اسی کی سلطنت ہوگی، ایسے ہے تو آج بھی، لیکن اس دن نظر بھی آئے گی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ حکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، آزرا جو آزر تھے، آزر کہتے تھے، یعنی جیسے ہمارے ہاں مسجد کا جو بھی ذمہ دار ہے وہ مولوی کہلاتا ہے، چرچ کا ذمہ دار پریسٹ کہلاتا ہے، سینیگاگ کا ربائی کہلاتا ہے، مندر کا پنڈت کہلاتا ہے۔ تو اس وقت جو بھی بت خانہ تھا اس کے سب سے بڑے پروہت کو آزر کہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ یعنی کلیرک تھے اس بت پرستی کے نظام کے، تو ان سے کہا انہوں نے، أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً، ابا جان کیا آپ ان بتوں کو الہ سمجھتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور یوں ہم نے دکھائے اور یوں لگے ہم دکھانے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی چیزیں کے عجائب۔ وَلِتَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ یقین حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اور پھر جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے تو انہوں نے دیکھا ایک ستارے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی ایک امیزنگ شخصیت ہے، یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی وفاداری، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی دوستی، اس کا بھی جواب نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو ان کی شخصیت میں ظرافت بھی ملے گی۔ پھر ان کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ اپنا پوائنٹ ثابت کرنا اور دوسرے کو لاجواب کر دینا، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ختم تھا۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ بادشاہ نے پوچھا کون ہے تمہارا رب؟ انہوں نے کہا جو زندگی اور موت دیتا ہے، بڑے لائٹ سے انداز میں۔ تو بادشاہ نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ زندگی اور موت میں دیتا ہوں۔ جیل سے بلایا ایک قیدی کو جس کو سزائے موت سنائی جا چکی، اس کی جان بخشی کر دی، اور ایک دوسرے شخص کو بلا کر کہا کہ اس کی گردن اڑا دو، گردن اڑا دی گئی، کہا دیکھو زندگی اور موت تو میں دے رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک نئی بات کہی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پتر تو کر کے دکھا مغرب میں، لاجواب ہو گیا نا۔ یعنی پوری محفل کے اندر اپنا پوائنٹ جو ہے انہوں نے ثابت کر کے دکھا دی۔ اسی طرح آگے آئے گا کہ وہ پوجا کرتے تھے بتوں کی، اور بتوں کے چڑھاوے ہوتے تھے اور ان کے سامنے لا کر کھانے پینے کی چیزیں رکھتے تھے نظر نیاز کے طور پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک بت کے پاس جا کر موقع پا کر اسے پوچھا کہ وہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بولا نہیں، توڑ دیا۔ دوسرے کے پاس گئے، اور رات کو جب سب لوگ آئے تو انہیں اندازہ تو دیکھتے ہی ہو گیا کہ ہونا ہو یہ کام ابراہیم کا ہے، تو بلا لیا، حاضر کر لیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سے ڈر رہے تھے، وہ تو گھر میں انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مجھے بلائیں تو اب پھر میں ان سے بات کروں گا۔ تو بڑے جوش و خروش سے، غصے سے بھرے ہوئے کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا،
تو پہلا تو مذاق انہوں نے ان سے یہ کیا کہ یہ جو تمہارا بڑا ہے نا، استادی یہ لگائی تھی حضرت ابراہیم نے، بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا اور ہتھوڑا جو ہے اس کے ہاتھ کے ساتھ یوں جا کے ٹکا دیا تھا، اور اب پوچھا کہ اس بڑے کو پوچھو، انہوں نے پنجابی ہے بڑے پیو کو پوچھو اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم یہ تمہیں پتہ ہی ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا جو ڈرامہ کیا تھا ان سے یہ جملہ سننا تھا کہ یہ بولتے نہیں ہیں، تو جو ہی کہا تو فوراً سٹرائک کیا انہیں کہ فٹے منہ تاڑے تے تاڑے کرتوتاں دے جو بول نہیں سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہارے خدا کیسے ہو سکتے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایسی ڈیمونسٹریشن تھی کہ جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، یعنی زبانی جب تک وہ آج تک وہ کہہ رہے تھے، وہ کہتے تھے یہ کسی کام کے نہیں، تینوں کی پتا ساڑھے سارے کام یہ کر رہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں توڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، تمہارے کس کام آئیں گے۔ اسی طرح ان کی ایک اور ڈیمونسٹریشن ہے کہ وہ اصل میں تھے کواکب پرست اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، سیاروں کی پوجا کرتے تھے، یعنی پلینٹس کی۔ سورج سب سے بڑا دیوتا ان کا شمار ہوتا تھا، پھر چاند، اور آج بھی آپ نوٹ کریں سنڈے منڈے کیا ہے؟ سنڈے اور دوسرا مون ڈے تو یہ ستاروں کی پوجا یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، تو آج بھی اس کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو ستاروں کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ڈیمونسٹریٹ کیا کس خوبصورتی کے ساتھ کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے۔ اب اس کا وہ بیان آ رہا ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، تو جب رات نے ڈھانپ لیا ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی اندھیرا ہو گیا اور انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، تو لوگوں سے کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے میرا رب۔ فلما افلا، لیکن جب ستارے صاحب ڈوب گئے، قال لا احب الافلین، تو کہنے لگے کہ میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کر سکتا، I'm sorry۔ فلما رأى القمر، پھر جب چاند دیکھا، قال ھذا ربی، تو کہا نہیں شاید یہ میرا رب ہوگا۔ فلما افلا، جب چاند بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لا اکونن من القوم الضالین، کہنے لگے حضرت ابراہیم کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو پھر میں تو گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر، اس کے بعد انہوں نے سورج کو دیکھا چمکتا دمکتا۔ اب سورج کی تو اپنی ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے نا، جب سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے اور چڑھتا ہے اوپر تو پھر تو اس کی شان ہوتی ہے سورج کی، تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا بھی ہے۔ فلما افلت، جب شام کو سورج صاحب بھی غروب ہو گئے، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ جن کو تم شریک بناتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو پوری توجہ کے ساتھ اپنا رخ پھیرتا ہوں، پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں اس ہستی کی طرف، الذی فطر السماوات والارض، کہ جس نے نئے سرے سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً یکسو ہو کر میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، بحث کی، قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، تو حضرت ابراہیم نے کہا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ اللہ نے تو مجھے راستہ دکھایا ہے۔ ولا خاف ما تشرکون بہ، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کا، میں نہیں ڈرتا ان سے، الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی میرے بارے میں کچھ چاہے۔ یعنی مشرکین ہمیشہ موحدین کو ڈراتے رہتے ہیں کہ تم ان بتوں کی توہین کرتے ہو، تم پر کچھ نہ کچھ آئے گی مصیبت، تم نے فلانے بت کو برا بھلا کہا ہے، خیر نیت تمہاری۔ اب یہ اس کا جواب ہے کہ تم شریک کرنے سے، اللہ کا شریک بنانے سے نہیں ڈرتے تو میں بھی ان سے نہیں ڈرتا، وہی کچھ ہوگا جو میرا رب چاہے گا۔ وسع ربی کل شیء علما،
میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم اللہ کے شریک بنا رہے ہو. ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، جس کے لیے اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری. فأی الفریقین احق بالامن، تو بتاؤ دونوں فریقوں میں سے امن و اطمینان اور سکون کا حقدار کون ہے؟ بتاؤ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اس کے بعد اپنے ایمان میں شرک کیا، ظلم یعنی شرک کیا آمیزش نہ کریں. اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن و سکون ہے. وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. وتلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، تو یہ ہے وہ دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی تھی. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند فرماتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے. ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا کیے، یعنی اسحاق علیہ السلام پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. کلن ہدینا، ہم نے ان سب کو ہدایت سے نوازا. ونوحن ہدینا، اور ہم نے نوح کو بھی راستہ دکھایا من قبل، اس سے پہلے. ومن ذریتہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور ان کی اولاد میں ہم نے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت سے نوازا. وکذالک نجزی المحسنین، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو. وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی کل من الصالحین، سب کے سب نیک بخت تھے. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، اور اسماعیل، یسع اور یونس کو بھی اور لوط کو بھی. کلن فضلنا علی العالمین، اور ان سب کو ہم نے بزرگی اور فضیلت عطا کی تھی تمام جہانوں پر. ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم، اور ان کے باپ دادوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے. واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے پسند کیا، چنا اور انہیں سیدھے راستے پر چلایا. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ ہے ہدایت اور رہنمائی جس پر اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چلاتا ہے. ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اور اگر یہ لوگ شرک کریں گے، اور اگر یہ بھی شرک کرتے معاذ اللہ، تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے. تو ضائع ہو جاتے ان کے وہ سب اعمال جو انہوں نے کیے تھے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب، شریعت اور نبوت عطا کی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پھر اگر ان باتوں کو نہ مانے مکے والے یہ لوگ، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں ایسے لوگ جو ان سے ان کا انکار نہیں کریں گے. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے گا. فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِہ، اے نبی تو پیروی کر اسی کے راستے کی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہو کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، تم سے اس سروس پر جو میں کر رہا ہوں تمہیں راستہ دکھانے کی کوئی ریکمپنسیشن طلب نہیں کرتا. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کو نہ پہچانا جیسا کہ اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ اتارا ہی نہیں. قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، ان سے پوچھو کہ کس نے وہ کتاب اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے. نورم وہدی للناس، لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت بنا کر. تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا، جس کو تم نے ورک کر کے لوگوں کو دکھلایا اور بہت سی باتوں کو تم نے چھپائے رکھا. وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تم کو سکھلا دی جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد. قل اللہ، کہو اللہ ہی تھا.
सुम्मा ज़रहुम, फिर छोड़ो इन्हें फी खौज़िहिम यलअबून, कि ये अपनी खुराफात में खेलते रहें। वह हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिकुल लज़ी बैन यदैहि, और ये किताब भी हमने उतारी है, यानी कुरान भी जो बरकत वाली है, तस्दीक करते हुए उसकी जो उससे पहले मौजूद है। वलितुनज़िरा उम्मल क़ुरा, ताकि तू खबरदार करे मक्के के रहने वालों को, वमन हौलहा, और उसके मुज़ाफ़ात में रहने वालों को, वल्लज़ीना युमिनून बिल आखिरति, और वो लोग के जो आखिरत का इनकार करते हैं, वो लोग के जो आखिरत को मानते हैं, युमिनून भी, वो इस किताब को भी मानते हैं, वहुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, और उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे, औ काला, या कहे, ऊहिया इलैया, कि ये मेरी तरफ वही किया गया है, वलम यूहा इलैहि शैउन, हालांकि उसकी तरफ कोई चीज़ वही न की गई हो। वमन काला, और जो कहे, सउनज़िला मिस्ल मा अंज़लल्लाहु, कि मैं भी नाजिल करूँगा जैसे अल्लाह ने नाजिल किया है। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत, काश के तुम देखो जब ये ज़ालिम मौत की सख्तियों में होंगे। वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम, और जब फरिश्ते अपने हाथ एक्सटेंड कर रहे होंगे इनकी रूहें कब्ज़ करने के लिए। अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी रूहें। अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़, आज तुम्हें बदले में दिया जाएगा तौहीन आमेद अजाब, इसलिए कि तुम अल्लाह के बारे में वो बातें कहा करते थे जिनका कहने का तुम्हें कोई हक नहीं था। वकुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और तुम अल्लाह ताला की आयात के सामने तकब्बुर का मुजाहरा किया करते थे। वलक़द जीतुमूना फुरादा, आज तुम आ गए हो अकेले अकेले हमारे पास। कमा खलक़नाकुम अव्वला मर्रतिन, जैसे हमने तुम्हें पहले एक मरतबा पैदा किया था। यह अहद अलस का जिक्र है जो अगली सूरत में आएगा। वतरक्तुम मा खव्वलनाकुम वरा ज़ुहूरिकुम, और तुम छोड़ आए जो कुछ असबाब हमने तुम्हें दिया था अपनी पीठों के पीछे। वमा नरा माकुम शुफ़ाआकुम, और हम तुम्हारे पास तुम्हारे सिफारशी नहीं पाते। अल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फ़ीकुम शुरका, वो कि जिनके बारे में तुम्हें बड़ा ज़ोम था कि तुम्हारे और उनके दरमियान बड़ा इश्तराक है, साज है। लक़द तक़त्ता बैनकुम, अलबत्ता सारे मुनक़ते हो गए तुम्हारे दरमियान रिश्ते। वदल्ला अन्कुम मा कुंतुम तज़उमून, और तुम्हारे सारे ज़ोम जो तुम किया करते थे वो तुमसे दूर हो गए, तुमसे रूठ गए, तुमसे गुम हो गए। ये दल्ला वही लफ्ज़ है ना, गुमराही जिसके मानी किए जाते हैं, भटक जाना, यानी जो चीज़ तुम समझते हैं कि वो तुम्हारे साथी हैं, आज वो तुमसे गुम हो गए हैं, तुम उन्हें नहीं पाते। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।